پھر میرے بھائیوں نے بہت سے سوالات یہ میں تیزی سے ان کا جواب دوں گا کیونکہ وہ دن ہے کہ آپ لوگوں نے قربانیاں خریدنی ہے۔ نمبر ایک بات، قربانی کے مسائل میں سے آپ نے جو بھی جانور خریدنا ہے 2 دانتا خریدنا ہے۔ جس بندے کی جیب میں سکت ہے وہ 2 دانتا خریدے گا۔ صرف کھیرے کی جو اجازت ہے بیڑ کے اندر یا دمبے اور چھترے کے اندر جو اجازت ہے کھیرے کی، وہ کس کے لیے ہے؟ جس کی جیب اجازت نہ دے رہی ہو لیکن اس کے دل کے اندر قربانی کا شوق ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کو ریلیف دی ہے۔ تو بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو کھیرا کر لے، باقی میں نے اور آپ نے 2 دانتا جانور کرنا ہے، اور 2 دانتا جانور عمر کے اعتبار سے آپ نے نہیں چیک کرنا ہوتا۔ بکرا 2 دانتا پتہ نہیں کتنے ایام پہ ہوتا ہے، گائے 2 دانت کی کتنے ایام میں ہوتی ہے، اونٹ 2 دانت کا کتنے ایام میں ہوتا ہے، تینوں کا پیریڈ فرق ہے۔ اس لیے سال عمر کا حساب نہیں ہے، 2 دانت کا حساب ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ کم از کم 2 دانت ہو، 2 دانت سے اوپر سارے جائز ہیں، یعنی یہ جو 2 دانت کی شرط ہے یہ کم از کم کی ہے۔ پھر جانور کا لنگڑا ہونا، کانا ہونا، اندھا ہونا، کان کا اتنا زیادہ کٹا ہونا کہ وہ عیب نظر آئے، جو کان کا معمولی ہلکا سا نوک کٹی ہونا یا چھوٹی سی لائن پڑی ہونا، یہ قربانی میں مانے نہیں ہے۔ اور جانور ایسا بیمار نہ ہو کہ گرنے والا ہو، ایسا کمزور نہ ہو کہ پتہ لگے کہ ابھی اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے۔ یہ تمام جانور کا اچھا ایک بات اور بہت سے ساتھیوں نے سوال کیا، ایک بات میرے بھائیوں سمجھ لیجئے، دنیا کے اندر حلال جانور کتنے ہیں؟ سینکڑوں جانور حلال ہیں۔ ہرن حلال، باراسنگا حلال، پاڑا حلال، نیل گائے حلال۔ جتنے جانور جن کے 2 دانت نکیلے نہیں ہوتے وہ سارے کے سارے حلال ہوتے ہیں سوائے گدھے کے۔ گدھے کا نام لے کے حرام کہہ دیا۔ گدھے کے علاوہ جتنے جانور جن کے یہ 2 دانت ذوناب نہیں ہوتے وہ سارے کے سارے حلال ہیں۔ کیا سارے کے سارے حلال جانوروں کی قربانی ہوتی ہے؟ اور یہ کتنی عجیب بات ہے میرے، یعنی ہم دینی طور پہ اتنی دور ہو چکے اپنے مذہب سے کہ ہمیں یہی نہیں پتا۔ کبھی کہہ دو نا، میں نے 1-2 مرتبہ کہا کہ یار بھینس مجھے اور بعض علماء کو گائے کی قسم نہیں لگتی، ہمیں اس کے اندر گائے والی صفت نہیں نظر آتی۔ بھینس پانی کو پسند کرتی ہے، گائے پانی کو پسند نہیں کرتی۔ بھینس اور گائے آپس میں کراس نہیں کر سکتے، فیملی سائنسی طور پہ ایک نہیں ہے، حتیٰ کہ گھوڑا اور گدھا چونکہ فیملی اوپر والی ایک ہے آپس میں کراس کر لیتے، لیکن بھینس گائے نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا ہمیں بھینس گائے کی قسم میں سے نہیں لگتی، اس لیے اس کی قربانی سے بچنا چاہیے۔ لوگوں نے نیچے سوالات کیے اور مجھے میسیجز کیے، گائے حلال نہیں، بھینس حلال نہیں۔ اور بھائیو بھینس حلال ہے، لیکن کیا ہر حلال جانور کی قربانی ہے؟ نہیں۔ ثمانیۃ ازواج اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، صرف 4 قسمیں ایسی ہیں۔ ثمانیۃ ازواج کا مطلب مذکر مؤنث ملا کے 8، صرف ان کی قربانی ہوگی۔ من الذان اثنین، من الماعز اثنین، من البقر اثنین، من الابل اثنین۔ صرف ان 4 حلال جانوروں کی قربانی ہوگی اور ان کے جوڑوں کی، یعنی اونٹ نر مادہ، گائے نر مادہ، بیڑ بکری چھترا دمبا نر مادہ اور بکری نر مادہ۔ بس ان 8 قسموں کے علاوہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ جو فتویٰ دیا جاتا کہ بھینس کی قربانی سے بچا جائے، یہ صرف اس لیے دیا جاتا کہ یہ بکر کی قسم میں ہمیں نہیں لگتی۔ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حلال نہیں ہے، حلال ہے، 100% حلال ہے۔ لیکن ہرن بھی حلال ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ باراسنگا بھی حلال ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ گھوڑا حلال ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ زرافہ حلال ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ نہیں، قربانی صرف ان 4 جوڑوں کے اندر، یعنی کل 8 کے اندر ہوگی۔ تو آپ لوگ بھی اچھا، دوسری بات پتہ کیا ہے، میں نے خود پتہ بھی کی ہے، یہ جو بھینس ہوتی ہے نا یہ مہنگی بھی ہوتی ہے، اور اس کا جو بچہ ہوتا ہے نا کٹا، اسی قیمت کی گائے آ جاتی ہے۔ پھر بھی لوگوں کو اس کو بیچ کے گائے کر لو، اشکال سے بچ جاؤ۔ اسی قسم کے بعد اور دیگر سوالات ہیں جو کوئی ساتھی پوچھنا چاہے، انشاءاللہ جمعے کے بعد ان کو جواب دے دیا جائے گا۔ سبحان ربک۔